پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں نکاح اور حلالہ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیرت اسکالر جناب ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لے آنے کے لیے۔ اور سر، میرا سوال آپ سے اس طرح سے ہے کہ ہمارا ٹاپک جو ہے نکاح اور حلالہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو سب سے پہلے تو نکاح کی حقیقت جو ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے پروگرام کی خوبی ہے کہ زندگی سے جڑے ہوئے موضوعات جو ہیں، زندگی کے زیادہ قریب تر موضوعات جو ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں، اور یقیناً یہ جو گفتگو ہے یہ کسی نہ کسی انداز میں معاشرے کے اندر خیر کو پھیلانے کا اور خیر کو بہتر انداز میں سمجھنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں حیران برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا عنوان بھی بڑا دلچسپ ہے، یہ اتنا خوبصورت عنوان ہے کہ اللہ نے اختیاری رشتوں میں سب سے پسندیدہ رشتہ جسے قرار دیا ہے وہ نکاح کا رشتہ ہے۔ یعنی ایک تو وہ رشتے ہیں جو خونی نسبت سے ہمارے ساتھ ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں، جیسے ہمارے والدین ہیں، والدین کی نسبت سے ہمارے دادا دادی، نانا نانی ہیں، ننیال ددیال ہے، اور پھر بہن بھائی ہیں، پھر بیوی بچے ہیں۔ ان سب میں یہ جو رشتوں کا ایک نظام اللہ نے ایک خوبصورت ہمارے گرد آباد کیا ہے، اس خوبصورت کہکشاں کا سب سے نمایاں جو ستارہ ہے، اگر میں ایسے چاند کہوں تو وہ انسان کا اکلوتا اختیاری رشتہ نکاح ہے۔ اور یہ نکاح اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے آپ کو، مجھے، پوری دنیا کو یہ بشارت دی ہے کہ اس نکاح کے الفاظ میں ایجاب و قبول جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اور اللہ کی حاکمیت کو اپنے درمیان قول فیصل یعنی حتمی فیصلہ کرنے والی قوت کے طور پر قبول کرتے ہوئے کوئی دو لوگ جب ایک دوسرے کو زندگی میں داخل کرتے ہیں، جسے عرف عام میں ہم نکاح کہتے ہیں، اس کی اتنی برکت اور قوت ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو 5 چیزیں ہیں نا کہ جنہیں اختیار کرتے ساتھ ہی اگر کوئی شخص 1000 سال کے گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، معصیت اور نافرمانی، سرکشی لے کر اللہ کے سامنے پیش ہو جائے، ان 5 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی جیسے ہی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل جو ہے نا وہ نکاح کا عمل ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ براہ راست وہ 2 لوگ جو نکاح میں شریک ہوتے ہیں ان پر رحمتوں کا کیا نزول ہوتا ہوگا، کیا اس کا مقام ہوگا۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی حالات سے مجبور ہو کر یا اپنے اعمال سے مجبور ہو کر یہ سوچنا شروع ہو جائے، یہ گمان کرنا شروع کر دے کہ اس کی طرف اب اللہ جو ہے وہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، حالانکہ اللہ تو ہر آن میں اپنی مخلوق کی طرف رحمت کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی کسی کے دل میں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے حالات کی گمبھیریت کی وجہ سے یہ تصور آ جائے، خیال آ جائے، گمان آ جائے کہ شاید اللہ جو ہے نا وہ مجھے اس انداز میں میری طرف رحمت نہیں کرے گا، تو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ وہ نکاح کرے، اللہ اس کی طرف برکت کا رخ جو ہے وہ کر دے گا۔ اگر نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ نکاح کی مجلس کا حصہ بنے۔ اس نکاح کی مجلس کو اللہ اتنی پسندیدگی سے دیکھتا ہے کہ اس میں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرمایا کرتا، تو وہاں بیٹھ کر، یعنی آپ تصور کیجئے نکاح کرنا کتنا بڑا عمل ہوگا کہ اس کی مجلس میں شریک ہونے والوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بابرکت عمل ہے، زندگی کے اندر جو ہے وہ داخل کیا جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ اس لیے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ آپ یہ تصور کیجئے کہ جتنا انسانی آئندہ آنے والی نسلوں کا ایک معاملہ ہے، آپ تصور کیجئے کہ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے، اور یہ نکاح کا اتنا خوبصورت عمل ہے کہ انبیاء و مرسلین کی پوری تاریخ اس پر ترغیب دلاتے ہوئے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام خود نکاح فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ان کا نکاح فرماتا ہے، اور وہاں سے نکاح کا ایک سلسلہ چلتا ہے، اور ہر نبی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو نکاح یعنی اس حلال رشتے کو قائم کرنے کے لیے حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور ترغیب بھی دلائی۔ اور یہ سلسلہ سرکار ختمی مرتبہ کے ہاں تو اس انداز میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح فرمایا، اور پھر پورے والہانہ اہتمام کے ساتھ اپنے اصحاب کو حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور خود ان کے نکاح فرمائے، یعنی ان کو نکاح کے لیے عملی طور پر جسے کہتے ہیں نا کہ ان کے لیے ایک انتظام کیا تاکہ وہ لوگ جتنا جلدی ہو سکے نکاح کے رشتے کے اندر چلے جائیں، کیونکہ اللہ نے اس کو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی فرمایا ہے اور راحت کا ذریعہ بھی فرمایا ہے۔ یہ ایسا خوبصورت رشتہ ہے کہ جتنا یہ مضبوط ہوتا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں اتنا انسان کا ایمان محفوظ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس تو ہیں ہی ہیں، ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بھی ہیں، لیکن فی زمانہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو نعمت ہے اس رشتے کے اندر وہ یہ ہے
کہ اس رشتے میں آنے کے بعد آپ کے ایمان کی حفاظت کا اہتمام ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے لیے اپنا ایمان بچانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن سر آج کل کے دور کی اگر ہم بات کریں، جس معاشرے میں ہم اب ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم نکاح کی اہمیت جس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بیان فرمائی ہے، اس طرح کے ساتھ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور وہ اگریمنٹ ہے، اگر دو لوگ آپس میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے ہیں، مطلب ان کو ساتھ رہنا پسند نہیں فرما رہے ہیں، تو وہ ایک سیپریٹ ہو سکتے ہیں ایک طرح سے، اور وہ آسانی کے ساتھ 2 مہینے بعد، چند سالوں کے بعد وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اگریمنٹ ہے، ہم دونوں اس پر پورا نہیں اتر رہے، چلو سیپریٹ ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد جو اس کی شرح آتی ہے، اس کے بعد ہم چیزوں کو آسان کرتے جا رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ماڈرن ٹرینڈ میں آ رہے ہیں، تو اب چیزیں ہمارے لیے آسان ہیں، ہمارے حق میں ہو رہی ہیں۔ تو اس میں ذکر آ جاتا ہے حلالہ کا۔ حلالہ بیسکلی ہے کیا؟ اس کا کنسیپٹ جو ہے ابھی تک کسی کو میرا خیال ہے کلیئر نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے سبب جو ہے وہ تعلیم، آگاہی یعنی اس کے نہ ہونے کا، اور پھر اس سے ایک درجہ آگے جا کر آپ یہ تصور کیجئے کہ جو تربیت ہے، اس حوالے سے جب آپ کو آگاہی آنا شروع ہوتی ہے تو پھر آپ احتیاط کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ جب آدمی کو اندازہ ہو کہ آگ جو ہے وہ کتنا نقصان دے سکتی ہے تو پھر بندہ احتیاط کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سب سے پہلے تو جو ابلاغ ہے، اویئرنیس کی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ اویئرنیس جو ہے نا وہ طلاق اور حلالے سے نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے جب آپ معاشرے کے اندر نکاح کی اہمیت کو اسٹیبلش کرنا شروع کریں گے، لوگوں کو اس کے ہونے کا جو فائدہ ہے اور اس کی برکات ہیں اور جو اس کی نزاکتیں ہیں، جب ان سے آگاہی ہونا شروع ہو جائے گی تو اگلے معاملات جو ہیں وہ ذرا آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ معاملہ یہ ہے، یہ سارا کچھ ہو شاید اس لیے رہا ہے کہ ہم نے نکاح کو ایک عبادت سے، اللہ کے ہاں تو یہ ایک عبادت کے طور پر ہے، اور کتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ سارے سابقہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آپ یہ تصور کیجئے کہ وہ نکاح جو اتنی بڑی اور عظیم الشان عبادت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح جو ہے، یعنی یہ عبادت جو ہے اپنے ساتھ کتنی درجے کی احتیاط کا ایک پورا پیکج رکھتی ہوگی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر نکاح کو عبادت کی بجائے ایک رسم اور ایک رواج کے طور پر لینا شروع کر دیا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے ہی 2 خاندان آپس میں قریب آتے ہیں 2 لوگوں کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم کرنے کے لیے، تو ان کی ساری گفتگو جو ہوتی ہے کس چیز کے اوپر ہوتی ہے؟ وہ سارے جو اس کے بعد رسوم و رواج ہیں ان کی نظر ہو جاتی ہے، اور ساری توانائی، ساری انرجی، ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو ان پر بھی بڑی، والدین پر تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں جو نکاح خواہ ہیں ان کے لیے وہ بہترین ایک موقع ہوتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ اس وقت نکاح کی فضیلت تو یقیناً بیان کریں ہی کریں، اس کی جو نزاکتیں ہیں، اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کسی درجے کے اوپر نکاح جو ہے وہ اس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان پیدا ہوتا ہے، 2 لوگ جو زندگی میں اس رشتے میں جڑتے ہیں اگر وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں تو دین رحمت جو ہے اس کے اوپر پوری رہنمائی کا ایک پیکج عطا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں نکاح والے دن ہی بالاہتمام اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب ٹرینڈ ہم سمجھتے ہیں، شاید یہ کوئی نحوست کی بات ہے۔ بھائی اللہ جب ایک اختیار دے رہا ہے تو اللہ تو ہمارے معاملات پر ہم سے زیادہ باخبر ہے۔ آپ تصور کیجئے یہ جو طلاق کا معاملہ اتنا حساس معاملہ ہے، طلاق سے مراد یعنی 2 لوگوں کا جدا ہو جانا جو ہے، اس کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ اللہ نے قرآن حکیم میں نکاح جیسے عظیم المرتبت عبادت اور عمل کے لیے چند آیات اتاری ہیں، اور اس کے لیے پوری سورت اتاری ہے، اور سورت کے علاوہ بھی ایک مکمل سورت سورہ طلاق کے نام سے جو ہے قرآن حکیم کا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی گاہے قرآن حکیم کے اندر کئی مقامات پر اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ نکاح کی بنیادی شرائط اور ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہی ہوتی ہے، اور جب نکاح کے بارے میں علم نہیں ہے تو طلاق تو اس سے زیادہ پیچیدہ اور حساس معاملہ ہے۔ دیکھیں دین رحمت جو ہے نا وہ ایک خالصتاً فطرت پر مبنی دین ہے۔ جیسے یہ لوگوں کی فطری، جسمانی، ذہنی، نفسیاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نکاح کو، اس ڈسپلن کو، اس رشتے کو جو ہے نا حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے، اس کا کرینہ سلیقہ عطا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت ہمارے حال پر ہم سے زیادہ باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ مخلوق میں کچھ لوگ اس رشتے میں بڑی محبت سے اکٹھے ہوں گے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد ان کو احساس ہوگا کہ وہ شاید اکٹھے چلنا ان کے لیے مشکل ہے۔ تو دین نے ہمیں یہ جو ترغیب دی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک یہ سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کوئی 2 لوگ یہ سمجھیں کہ وہ ایک دوسرے کے ایمان کی حفاظت کا باعث نہیں بن رہے، ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث نہیں بن رہے، تو پھر پوری کوشش کے باوجود اگر انہیں الگ ہونا پڑ رہا ہے تو دین طلاق کا پورا آپشن، الگ ہونے کا پورا آپشن دیتا ہے، اور ایک پورا ڈسپلن قائم کیا گیا ہے۔ میں آپ کی اس بات سے ایگری تو obviously کرتی ہوں، جس طرح سے آپ نے کہا کہ نکاح کے بارے میں اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے، جو بھی آپ کو نکاح نامہ ہوتا ہے ہم بچیوں کو پڑھایا نہیں جاتا باقاعدہ طور پر، بس اس کی ٹائم لے کر آیا جاتا ہے کہ سائن کروا دیا جائے۔ اس کے لیے
تو باقاعدہ ایک کمپینس چل رہی ہیں, اب لڑکیوں کو بالکل تعلیم دی جا رہی ہے, ان میں شعور آ رہا ہے کہ نکاح پڑھنا ہے, آپ کے کیا حقوق ہیں, کس طرح سے ہم سپریشن کے وہ چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح سے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ طلاق کس طرح سے, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو غصے میں یہ عمل کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد ان کے پاس آپشن جو بچتی ہے وہ حلالہ کی بچتی ہے. اس حوالے سے اگر آپ مجھے بس ایک فکرہ صرف طلاق کی نسبت سے جو ہے سامعین و ناظرین کی نظر کر کے پھر ہم حلالہ پہ بات کرتے ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت آپ نکاح سے پہلے اتنی رسمیں کرتے ہیں نا, ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں, لڑکے والے لڑکی والوں کے ہاں, لڑکی والے لڑکے والوں کے ہاں, اور پھر کمبائن فنکشنز ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کے درمیان نا ویسے تو یعنی بہت سارے اور ایونٹس جو ہیں ان کو ایڈ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک بہت بامقصد ایونٹ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ سارے سلسلے میں کوئی ایک نشست ایسی کرنی چاہیے جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں موجود ہوں, اور دونوں گھرانے کے جو ذمہ دار افراد ہیں, جنہوں نے آگے چل کے, جنہوں نے صرف ولیمہ کھا کے گھر نہیں چلے جانا, بلکہ جنہوں نے زندگی میں ان کے ساتھ کچھ ایڈ آن کرنا ہے, جنہوں نے کچھ ان دونوں لڑکا اور لڑکی جو ہیں ان کی زندگی کو آگے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ سارے لوگ ایک جگہ بیٹھے اور ایک آدمی جو نکاح اور طلاق ان کے مسائل سے واقف ہو, وہ ان کے ساتھ ایک نشست لازمی کرے تاکہ دونوں کو ان کے حقوق بھی بتائے جائیں. ہمارے ہاں شادی ہوتے ساتھ ہی لڑکے کو بھی اس کے حقوق بتا دیے جاتے ہیں, لڑکی کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں, اس نے ساس کا کام نہیں کرنا, گھر کی ذمہ داری نہیں اٹھانی, شوہر جو ہے وہ اس کو اپنی غلام اور ایک خادمہ کے طور پر لینا شروع کر دیتا ہے. گویا سب کو ان کے حقوق بتائے جا رہے ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داریاں یا ان کے فرائض اس سے آگاہ نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو ایک نشست اگر اس اہتمام سے کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آگے چل کے بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے جو ہے وہ ان میں کمی لائی جا سکتی ہے. اب حلالہ کی جو بات ہے تو ایک بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ حلالہ کو کبھی بھی مستحسن عمل نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ کوئی بہت زیادہ قابل فخر عمل نہیں ہے یہ, اور خاص طور پہ یہ پوری ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس نیت سے نکاح کر رہا ہے, یعنی دو لوگ میاں بیوی نکاح میں تھے اور ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی, طلاق ہو گئی, اب ان دونوں میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی ہمیں فوری طور پہ جو ہے نا واپس دوبارہ اکٹھا ہونا پڑے گا, بچوں کی وجہ سے, فیملی کا پریشر ہوتا ہے, سوشل پریشر ہوتا ہے, کسی بھی یا اپنی ایک قربت کی وجہ سے انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ دوبارہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو سب سے پہلے طلاق کے بارے میں لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں, یہ بھی حلالہ کا ہی ایک حصہ ہے. طلاق کے بارے میں دین رحمت نے نکاح جو ہے وہ 1 منٹ میں ہو جایا کرتا ہے, ایجاب اور قبول ہے نا, دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا تو نکاح 1 منٹ کا پروسیس ہے. لیکن طلاق کا جو مسنون طریقہ ہے, میں بہت معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پورے معاشرے میں شاید 10,000 طلاقوں میں 1 طلاق بھی سنت کے مطابق نہیں ہوتی. دین نے جہاں نکاح کا طریقہ بتایا وہاں طلاق دینے کا بھی ایک مسنون طریقہ یعنی سنت کے مطابق ہے. اس کا ہاں یہ بہت اہم سوال ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جذبات میں آ کے طلاق جو ہے نا وہ ایک وقت میں نہ دے دی جائیں تینوں طلاقیں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے کہ اگر کسی کے لیے الگ ہونا ناگزیر ہو گیا ہے, ہر صورت انہوں نے طے کر لی کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے, تو پہلے مہینے میں 1 طلاق دی جائے اور خاتون خانہ جو ہے وہ اسی گھر کے اندر رہے. 1 مہینے کے بعد, پورا 1 مہینہ سوچنے کے بعد دوبارہ بیٹھیں وہ دونوں اور آپس میں طے کریں کہ کیا ہمارا الگ ہونے کا فیصلہ ٹھیک ہے یا ہمیں اکٹھا رہنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہے اور ہمیں اکٹھا رہنا چاہیے. 1 طلاق دینے کے بعد اگر وہ اس فیصلے پر پہنچتے ہیں کہ جی ہمیں اکٹھا رہنا ہے تو رجوع کر لیں, آپس میں اکٹھے ہو جائیں, دوبارہ سے بغیر کسی کو بیچ میں ڈالیں, اللہ کو بیچ میں ڈالیں, اپنی توبہ پیش کریں. اور لیکن 1 طلاق کا حق جو شوہر کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, اب زندگی بھر کے لیے 2 طلاقیں اس کے پاس آپشن رہے گا. پھر 1 مہینے کے بعد دوبارہ پھر بیٹھیں اکٹھے دوسری طلاق دینے کے بعد, اور پھر آپس میں طے کریں کہ کیا ہم نے اکٹھا رہنا ہے یا نہیں. اگر انہوں نے اکٹھا رہنا ہے تو پھر وہ دوبارہ ایجاب و قبول کریں, اللہ کو بیچ میں رکھیں, گواہ بنائیں اور دوبارہ سے نکاح کریں. اس میں حلالہ کی ضرورت نہیں ہے یہ دوبارہ. لیکن اگر تیسری دفعہ بھی وہ آپس میں بیٹھنے کے بعد یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں الگ ہونا چاہیے, تو اب یہ طلاق کامل ہو جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب دوبارہ عام حالات میں ان کا اکٹھا ہونا ممکن نہیں ہے. نتیجتاً اب یہاں سے حلالہ کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی عدت کا مرحلہ پورا موجود ہے, یعنی 3 مہینے جو ہیں خاتون نے اس کے بعد عدت میں رہنا ہے, اور اس کے لیے بھی اعلیٰ عرف عمل یہ کہ اسی گھر کے اندر عدت گزارے تاکہ وہ آئندہ کے لیے دونوں جو ہیں وہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے بارے میں غور و فکر کر سکیں. ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ عدت گزرنے کے بعد بھی کوئی خاتون اور شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اسی نکاح کے رشتے میں قائم ہونا ہے, بچوں کے لیے سوشل پریشر جیسے میں نے کہا, تو اب دین کہتا ہے کہ اس طلاق کے ڈسپلن کو مذاق نہیں بنا لینا.
اور مرد کے لیے سب سے زیادہ اور عورت کے لیے بھی یقیناً اس کی حمیت اور جو اندر ایک فطرتاً غیرت انسان کے اندر موجود ہے اس کے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کی خاتون جو ہے وہ کسی اور کے نکاح میں جائے اور پھر وہاں سے دوبارہ نکاح کے اندر آئے. لیکن دین نے اس لیے یہ مثال قائم کی تاکہ معاشرے کے اندر طلاق جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جا سکے, لوگ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن نہ بن جائے ان کی زندگی میں. اچھا, اگر اس کے باوجود عدت کے بعد یعنی 3 مہینے پہلے اور 3 مہینے عدت والے گویا 6 مہینے کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ نہیں ہمیں اکٹھا رہنا ہے, تو اب دین یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ضروری یہ کہ یہ خاتون کسی اور شخص جو ہے اس کے نکاح میں جائے, اور اس شرط کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے کہ جی یہ 1 دن کے لیے, 1 ہفتے کے لیے, 1 مہینے کے لیے ہم نکاح کر رہے ہیں اور نیت یہ ہو کہ ہم نے واپس اس سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کرنا ہے. یعنی اس کو کھیل نہ بنا لیا جائے اور حلالہ کی تقدس کو مجروح نہ کیا جائے. خالصتاً نیت کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے لیے جو وفاداری کا ایک تاثر ہے اس نیت اور ارادے کے ساتھ دوسرا نکاح ہو, اور پھر وہاں سے کسی سبب سے طلاق ہو جاتی ہے, یعنی ان کے درمیان خاتون کی دوبارہ علیحدگی ہو جاتی ہے, اس کے بعد عدت گزارے گی اور پھر دین اس کو یہ آزادی دیتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنا جو پہلا شوہر ہے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کے اندر داخل ہو سکتی ہے. تو حلالہ کا جو اس وقت عمومی طور پر معاشرے کے اندر تاثر پایا جاتا ہے نا, 99.9% حلالے اس وقت اس شکل میں ہوتے ہیں کہ جو دوسرا نکاح, حلالہ تو نہیں کہنا چاہیے, دوسرا نکاح جو ہے وہ اس نیت سے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے چاہیے ایک شرط پوری کرنی ہے, ایک سوشل جو ہے اور ریلیجس جو ایک پریشر ہے اس کو ریلیز کرنا ہے, اور الٹیمیٹلی چند دن نکاح میں رہنے کے بعد اصل مطمع نظر, اصل ٹارگٹ یہ نکاح نہیں ہے یہ جو دوسرا نکاح ہے, بلکہ اصل ٹارگٹ سابقہ شوہر کے ساتھ دوسرا نکاح ہے. جب آپ اس نیت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی میں آتا ہے. اللہ کے ہاں جو ناپسندیدہ چند چیزیں ان کے بارے میں ہیں, اور اس نیت کے ساتھ کیے جانے والے نکاح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھی لعنت فرمائی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی لعنت فرمائی ہے. یعنی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی نظر میں بھی انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو کیونکہ پہلے تربیت نہیں ہوتی, پھر عدم برداشت, پھر اس رشتے کا تقدس, یہ 3-4 چیزیں جب موجود نہیں ہوتی, اور پھر بہت معذرت کے ساتھ اگر کسی کی دل آزاری نہ ہو لیکن یہ سچی بات ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دونوں گھرانے جو ہیں ان کے وہ افراد جو ان دونوں لوگوں کو یعنی میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہوتے تھے, بالکل اس طرح سے اب وہ اس رشتے کو کمزور کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. یعنی وہ حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو الگ کرنے کے لیے. حالانکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ دونوں خاندانوں کی طرف سے اگر کہیں ان 2 افراد کے درمیان اختلاف رائے ہو جاتا, کوئی کسی بات پہ شکر رنجی ہو جاتی, ناراضگی پیدا ہو جاتی, تو دونوں گھرانے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بے چین ہو جایا کرتے تھے. اور بالخصوص لڑکی والوں کے جو والدین ہوتے ان کی تو یعنی سانس اکھڑی ہوتی تھی کہ کون سا وقت آئے کہ ہماری بیٹی دوبارہ اپنے گھر میں جا کے آباد ہو. اب معذرت کے ساتھ معاشرے کے اندر یہ جو رویہ ہمیں نظر آتا ہے یہ بڑا ہی نامناسب رویہ ہے کہ ہم ہمیں اپنی بیٹیاں جو ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے, انہیں یہ احساس دلانا چاہیے کہ تمہارے والدین کا گھر اسی طرح تمہاری یہاں ملکیت ہے جیسے پہلے تھی, لیکن تمہارے والدین کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی راحت کا اور اللہ کی نظر میں خوشنودی کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنے گھر کو جس انداز میں بھی ہو سکے اسے آباد کرنے کی کوشش کرو. اور یقیناً اتنی ہی ترغیب جو ہے وہ لڑکے پر بھی اس کے والدین کی طرف سے ہونی چاہیے کہ تم نے اپنے اختیار کے ساتھ اللہ کو بیچ میں رکھ کے یہ رشتہ قائم کیا ہے, اس رشتے کو اب نبھانے کی پوری کوشش کی جائے اور ایک دوسرے کی ناپسندیدہ باتوں کو درگزر کیا جائے. یہ حلالے کی نوبت اس لیے آتی ہے کہ ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ چند باتوں پر اختلاف دیکھتے ہوئے یا ایک دوسرے کے مزاج میں تبدیلی دیکھتے ہوئے پہلا آپشن ہی جو سب سے آخری آپشن ہونا چاہیے ہم اسے پہلے آپشن کے طور پر اویل کرنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجتاً اس وقت معاشرے کی صورتحال یہ ہے وہ نکاح جس کے پروسیس کے لیے کئی مہینے منگنیاں ہوتی ہیں, باقی ترتیب ہوتی ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ منگنی سے لے کر ولیمے تک کا جو ڈیوریشن ہے نا, اکثر اوقات اب اللہ معاف فرمائے کہ اتنا وقت بھی شادی قائم نہیں رہتی. یعنی اگر وہ 6 مہینے سال میں ہوئی ہے تو یہاں 6 دن 8 دن 10 دن میں لوگوں کی جو ہے وہ علیحدگی ہو رہی ہے. اور اس کے پیچھے سبب کیا ہے کہ ہم نے اس کو اتنا آسان سمجھ لیا. اور پھر ایک آپشن کہیں نہ کہیں یہ جو حلالہ کی سروسز ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں یہ بھی جو ایک آپشن ہے اس نے بھی لوگوں کے لیے اس قدم کو اٹھانا آسان کر دیا, ایک بے باکی آ گئی ہے. آپ تصور کریں جب ہم بچپن میں کہیں سرخ آندھی چلا کرتی تھی تو لوگ کہتے تھے شاید کسی کے درمیان علیحدگی ہوئی ہے, طلاق ہوئی ہے, اور اللہ کی ناراضگی کے اظہار کے طور پر یہ ہے. یعنی خود سرکار نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی نگاہ میں حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے.
اور ہمارے ہاں کتنی آسانی کے ساتھ اس عمل کو اختیار کر لیا جاتا ہے. نتیجتاً یہ جو حلالہ کی سوسائٹی کے اندر ایک پروموشن ہو رہی ہے حلالہ سینٹرز کے نام کے اوپر، یہ جو ایک میں سمجھتا ہوں جس کا آپ تصور کیجئے نا کہ جو نکاح کا تصور ہی اعلان کرنا ہے، اس رشتے کے لیے دونوں کے درمیان اعلان کرنا جو ہے وہ نکاح ہے. اور حلالہ سینٹر کی پہلی خوبی ہمیں یہ بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ جی یہ رازداری کے ساتھ سارا معاملہ ہوگا. تو آپ خود تصور کیجئے کہ جو معاملہ جس کا آغاز ہی غلط انداز میں ہو رہا ہے اس سے خیر کیسے برآمد ہو سکتا ہے. سو ہمیں حلالہ سینٹرز پر توجہ دینے کی بجائے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. سر بالکل اس طرح سے آپ نے جس طرح سے ایک کوزے میں بند کر دیا سب چیزوں کو کہ کس طرح سے سٹارٹ لے کر کس طرح سے اس چیز کا اینڈ ہو رہا ہے اور کس طرح سے ان چیزوں کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، لوگ مارکیٹ میں اسپیشلی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہماری جو کمزوری ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اس کو پرائیورٹی پہ رکھا جاتا ہے. جو پرائیورٹی پہ رکھی جائے کمزوریاں اس کا فائدہ اٹھا کے اس کے لیے مارکیٹ میں کوئی نہ کوئی چیز لے آتے ہیں. جب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ معاشرے میں اس طرح سے عدم برداشت ہے، ہم ایک دوسرے کی بات نہیں برداشت کر پائیں گے اور ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہوتا ہے سپریشن کا کہ ہاں ہم اس چیز کو اختیار ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کتنا پسندیدہ عمل ہے. ہمیں بس یہ ہے کہ ایک اگریمنٹ ہے اور اگریمنٹ ہے تو توڑ کر ہم دوسرا اگریمنٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا عظیم الشان رشتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اجنبی سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کرتا ہے اس کا نامناسب رویہ، اس کے الفاظ، تو اللہ اس پر 1 اجر عطا کرتا ہے. کوئی مومن کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو 2 اجر، رشتہ داروں میں سے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو 3 اجر. اور حضور نے فرمایا کہ کسی کو اس رشتے میں یعنی میاں کو بیوی سے یا بیوی کو میاں سے کوئی ایسا عمل، ایسی تکلیف پہنچتی ہے جو ناقابل برداشت ہے اور وہ اس پر اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے تو اللہ اس پر اپنی شان کے لائق اجر عطا کرتا ہے. یعنی اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوتا. تو اس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا اتنا پسندیدہ ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی سب کے لیے. اور اسی کے ساتھ ہی بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے.